عوام کی ترجمان میڈم مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ وہ آ کر آپ کو اپنے خیالات سے اظہار کرے. میڈم مریم نواز چاروں صوبوں کی آواز مریم نواز میری آواز مریم نواز چاروں صوبوں کی آواز مریم نواز چاروں صوبوں کی آواز عزت دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جعفر خان مندوخیل صاحب، عمران اللہ مندوخیل صاحب، جناب سردار ثناء اللہ زہری صاحب، جنرل عبد القادر بلوچ صاحب اور جمال شاہ کاکڑ صاحب اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں، شیرو، السلام علیکم. جعفر خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے اپنے گھر میں مدعو کیا، آپ نے مسلم لیگ نون کو اپنا گھر کہا، اور میں آپ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے اپنی طرف سے اپنے گھر واپس آنے پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. میں ابھی آج مختصر بات اس لیے کروں گی کہ انشاءاللہ کل جلسے میں بلوچستان کے عوام سے انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی، لیکن چند ایک باتیں ہیں جو میں ضرور کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی ذکر ہوا کہ خوف کے ایک ماحول میں جب شمولیت اختیار کر رہے تھے تو لوگوں نے منع کیا. پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ عوام نے نہ صرف خوف کی زنجیریں توڑی ہیں، بلکہ خوف دلانے والوں کا، عوام کو 72 سال سے خوف میں رکھنے والوں کا نہ صرف نام لیا ہے بلکہ ان کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے. تو نواز شریف صاحب نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، انہوں نے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، آپ بھلے ان کی تقریر پہ پابندی لگائیں، آپ بھلے ان کی آواز سے تھر تھر کانپیں، لیکن حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ آواز بند کرنے کے باوجود نواز شریف ایک واحد پاکستان کی شخصیت ہے جس کی آواز پورے پاکستان میں گونج رہی ہے. نواز شریف ایک واحد سیاسی شخصیت ہے جو اس ملک میں نہ ہوتے ہوئے، بیمار ہوتے ہوئے، لندن میں ہوتے ہوئے صرف ایک وہی ہے جو ملک کے طول و عرض میں چھایا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور طول و عرض میں صرف ایک چہرہ عوام کو نظر آ رہا ہے جس کے اندر وہ اپنی تکالیف کا سارا حل بھی ڈھونڈ رہے ہیں، جس کو اپنا اللہ تعالیٰ کے بعد مسیحا بھی سمجھ رہے ہیں، اور جس کی لیڈرشپ میں عوام نے لبیک کہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کا اس سے بہترین کوئی وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور اب پی ڈی ایم میں جو 11 جماعتیں ہیں، سب نے خوف کی زنجیریں توڑی ہیں، سب نے فرعونیت کو للکارا ہے، فرعونیت کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی ہے. لیکن میں سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ اگر اس کا کسی کو کریڈٹ دوں گی تو وہ ہے پاکستان کے عوام، جنہوں نے یہ پولیٹیکل پارٹیز جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاشا صاحب کی بنائی ہوئی پارٹی کی یا ظہیر الاسلام صاحب کی بنائی ہوئی پارٹی کی میں بات نہیں کر رہی، جو جینوئن پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، ان کو ان کارکنان نے، ان عوام نے مجبور کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کا راستہ اپنائیں. تو پاکستان کے عوام کو آئین اور قانون کے مقدمے لڑنے کے لیے ہماری آواز پہ لبیک کہنے پہ میں پاکستان کے عوام کی نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں. اب آ جائیں ذرا میاں صاحب کے، محمد نواز شریف صاحب کے بیانیے کے اوپر. انہوں نے چند تقریریں کی ہیں ابھی، اور ایک ان کی جو میرا خیال ہے کہ ایک آئی اوپنر سپیچ جو تھی ان کی وہ گجرانوالہ کے، اور
गुजरांवाला के जलसे में चंद बातें उन्होंने अपनी तकरीर के इख्तिताम पे ऐसी की, उससे कई लोगों को वाकई खौफ आना चाहिए। उस तकरीर से खौफ नहीं आना चाहिए। मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो हकाइक बयान किए उससे खौफ नहीं आना चाहिए। खौफ उनको इस बात से आना चाहिए कि जब मियाँ साहब ने वो बातें कही तो गुजरांवाला के हज़ारों अवाम ने और लाखों अवाम ने जो स्टेडियम के अंदर और बाहर मियाँ साहब की तकरीर सुन रहे थे, उन्होंने जो अपना उस पर रिएक्शन दिया, उन्होंने जिस तरह उन्होंने उस बात के ऊपर लब्बैक कहा, वो कुछ लोगों के लिए बहुत खौफ की बात है। मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि अवामी रद्द अमल जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ना सिर्फ गवाही दे रहा है बल्कि उसका तयन भी कर रहा है। और मियाँ साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा स्टेट अबव स्टेट। स्टेट अबव स्टेट जानते हैं ना क्या होती है? रियासत के ऊपर एक रियासत। तो मियाँ साहब ने तो सिर्फ बात की, उसके बाद वो वज़रा और मशीरों की जो फौज आती है, उन्होंने कहा ये क्या बात कर दी, ये गलत है। मियाँ साहब ने तो बात जो कर दी वो कर दी, लेकिन उसका अमली मुजाहिरा 3-4 दिन के अंदर अंदर, बल्कि 2 दिन के अंदर, 16 को गुजरांवाला का जलसा था और 18 को कराची का जलसा था। उसी रात जिस तरह आईजी को अगवा किया गया, जिस तरह होटल पे धावा बोला गया, जिस तरह मेरे कमरे पे धावा बोला गया, बलोचिस्तान के गयूर अवाम इस बात को समझ सकते हैं कि जब बहनों, पाकिस्तान की बेटियों और बहनों के कमरों के दरवाजे तोड़े जाएं तो उस वक्त आपका जो मुखालिफ है उसकी ज़हनी हालत क्या है। और फिर उन्होंने खुद प्रैक्टिकली इस बात का सबूत दे दिया कि रियासत के ऊपर रियासत क्या होती है। रियासत के ऊपर रियासत ये होती है कि इमरान खान नामी एक शख्स जिस दिन से कराची का वाक़या हुआ है, वो ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासत से बल्कि हुकूमती मंजरनामे से भी बिल्कुल गायब है। उसको भी नहीं पता कि उस दिन आप लाख इल्ज़ाम दें हुकूमत को, लेकिन उसको भी नहीं पता कि कराची में उस दिन किसने किया और क्या किया। सिंध गवर्नमेंट सब कुछ जानती है और सिंध गवर्नमेंट ने न सिर्फ बर वक्त इस साजिश को बेनकाब भी किया, बल्कि सिंध के गयूर अवाम ने, जिनकी रिप्रेजेंटेशन सिंध की पुलिस करती है, उन्होंने रियासत के ऊपर रियासत, सूबे के ऊपर एक हमले की कोशिश को न सिर्फ ये कि अवाम में एक्सपोज किया बल्कि नाकाम किया। उन सब ने छुट्टी की दरख्वास्त दी और उन्होंने इन हालात में हमसे काम नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताएं, यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले भी हैं, खड़े हैं, क्या ये बात किसी को अच्छी लगती है कि अगर आपको गैर कानूनी अहकामात दिए जाएं और अगर आप उस पर अमल करने से इनकार करें तो वो आपको अगवा करके ले जाएं, 4 घंटे हब्से बेजा में रखें, आपके मोबाइल आपसे छीन लें? भैया आखिर आईजी की कोई इज्जत है? पुलिस वालों की कोई इज्जत है? वर्दी की कोई इज्जत है? हमारी हिफाजत करने वालों की कोई इज्जत है? अगर आपको इज्जत का पास नहीं है तो हम सबको तो अपने जो मुहाफिज हैं उनकी इज्जत का पास है। हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। हमें सिंध ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया है, उनकी हुकूमत है वहाँ पर, हमें अवाम के उस मैंडेट की इज्जत करनी है। हम उनके मुखालिफ हों या उनके हक में हों, हमें अवाम के फैसले का एहतराम हमें हर हाल में करना है। आपको ये याद होगा कि 2013 में जब बलूचिस्तान में अक्सरियत भी थी, लेकिन डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को ये मौका दिया गया नवाज शरीफ की जानिब से कि वो हुकूमत बलूचिस्तान में बनाएं। अपनी हुकूमत की कुर्बानी देके, अपनी PMLN चैप्टर बलूचिस्तान की कुर्बानी देकर उनको कहा गया कि वो हुकूमत बनाएं। उसका एक ही वजह थी, उसकी वजह ये थी कि हम बलूचिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने में दिल से संजीदा हैं और हम ये चाहते थे कि बलूचिस्तान के जो अवाम हैं, जो महरूमी का शिकार हैं, उसको हम कौमी धारे में लाएं और उसका बहुत अच्छा एक आगाज हुआ था। तो ये जो अमली मुजाहरा हुआ है रियासत के ऊपर रियासत का,
دیکھیں اگر یہ جعلی حکومت ہی صحیح, یہ دھاندلی سے آئی ہوئی حکومت ہی صحیح, لیکن اگر یہ عقل مندی سے, تمیز سے, طریقے سے عوام کی خدمت کرتے تو شاید یہ کچھ دیر اور گزارا کر لیتے. لیکن یہ تو انہوں نے تو فرعونیت اختیار کر لی. انہوں نے تو اپنی قوت اور طاقت کو, اسٹیٹ کے اداروں کی طاقت کو انہوں نے اپنی پوری طاقت سمجھ لیا, اور یہ بھول گئے کہ طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو کہ مخلوق کے جو حق ہیں ان کو اگنور کرنے والا, غریب سے روٹی چھیننے والا, پیٹرول, گیس, ڈیزل, چینی, آٹا, ادویات کی آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں, اس سے عوام کے گھروں میں جو تکلیف آئی ہے, لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آج بددعائیں دے رہے ہیں. اور اس پہ آپ یہ کرتے ہیں کہ میڈیا نے ایک جیو نیوز کے صحافی ہیں, ان کا نام ہے علی عمران, انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چلا دی کراچی میں عواری ہوٹل کے جو ہم پر دھاوا بولا گیا, اس کی انہوں نے فوٹیج چلا دی. اب یہ تو خفت اپنی مٹانے کے لیے حکومتی وزراء اور مشیران جو ہیں وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے, کیونکہ شرمندگی تو ان کو بہت ہوئی, ان سے بالا بالا یہ کام کیا گیا, تو اب وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ فوٹیج ایسے ہے, یہ ویسے ہے. تو جس بیچارے صحافی نے حق اور سچ کا کام کرتے ہوئے وہ فوٹیج جیو نیوز پہ چلا دی, علی عمران, اسی کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے گئے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کب تک آپ ججز کو پریشرائز کر کے ارشد ملک بناتے رہو گے؟ کب تک آپ صحافیوں کو اغوا کر کے اپنی پسند کی جو نیوز ہے وہ لوگوں کو سنواتے رہو گے؟ کب تک آپ سیاست کے اندر دخل اندازی کرتے رہو گے؟ کب تک آپ اپنی مرضی کی حکومتیں لاتے اور مٹاتے رہو گے؟ کب تک آپ عوام کے ووٹ کو, عوام کی عزت کو اپنے بوٹوں کے نیچے رونتے رہو گے؟ ایک نہ ایک دن اس کا اختتام ہونا ہے, اور وہ وقت اب قریب ہے انشاءاللہ. ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں پاکستان کی بیٹی ہوں. نواز شریف اس ملک کا, اس مٹی کا بیٹا ہے, اور یہ مجھے آج کہنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ نواز شریف کی 40 سالہ جو کریئر ہے, سیاسی کریئر, وہ اس بات سے عبارت ہے, وہ اس بات سے بار بار ثابت انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے سے بڑھ کر اپنے ذاتی مفادات اور اپنی پارٹی اور سیاسی مفادات کی قربانی دے کر انہوں نے ہمیشہ اس وطن عزیز کی بات کی ہے, اس کے دفاع کو مضبوط بنایا ہے. تو ہمیں یہ کوئی لیکچر نہ دے کہ افواج پاکستان کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. ہم محب وطن لوگ ہیں اور ہم اپنی افواج کی عزت کرنا جانتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے اندر موجود چند کردار جو افواج پاکستان کو کنٹروورشل بناتے ہیں, میں یہ اچھے سے جانتی ہوں کہ بہت سارے, بلکہ میجورٹی جو ہے وہ ایسے آفیسرز کی ہے جو نہ صرف اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں, بلکہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں, اپنے وطن عزیز پر جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں, اپنے وطن عزیز سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی آپ اور میں کرتے ہیں, یا شاید ہم سے بھی زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ وطن کے دفاع کے اندر سیاچن جیسی جگہوں پہ اپنی ڈیوٹیز دن رات دے رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. بہت عزت ہے ان کی دل میں, ان کو ہم سلوٹ بھی کرتے ہیں. لیکن 2 یا 3 افراد کے سیاست میں دخل اندازی کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مان لیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ عوام کے ووٹ کی بجائے حکومت جو ہے وہ آپ کی مرضی سے آئے اور جائے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شفاف کردار کے حامل ججز ہیں, جن کے اندر قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج ہیں, جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے جج ہیں, اگر آپ ان کے خلاف ریفرنسز بنا کے آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج حضرات کا جو فیصلہ ہے, اس نے نہ صرف ایک شفاف اور اپ رائٹ جج کا جو کے اوپر جو وار ہوا تھا
جس کو آئین اور قانون پر چلنے کی سزا دینے کی سازش کی گئی تھی، اس پہ ریفرنس بنایا گیا تھا جن کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے. کل اس ریفرنس کا جو فیصلہ آیا اور کہا گیا کہ وہ ریفرنس غیر قانونی ہے اور اس کو بنانے میں بدنیتی شامل ہے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تاریخی ناکامی نہیں، وہ تاریخی ذلت بھی تھی سازشی افراد کے لیے. کیونکہ کسی بھی طرح میں صدر کو اس کا قصوروار نہیں سمجھتی. صدر کا اتنا قصور ضرور ہے کہ وہ استعمال ہوئے، ان کو بطور ایک ذمہ دار پاکستانی شہری کے اس گھنونے کام میں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. نہ صرف وہ استعمال ہوئے بلکہ پاکستانی عوام کے ٹیکس پہ چلنے والا دفتر جو ہے صدر پاکستان کا، اس کی بھی توہین کی، اس کو بھی استعمال کیا اور وہ جھوٹا ریفرنس بنا کے بھیجا. اصل ریفرنس کے پیچھے جو کردار ہے وہ عمران خان سمیت وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج کبھی آئین اور قانون اور انصاف پر چلنے والے جج ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تو کل کی جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کے لیے پاکستان کی عوام مبارکباد کی مستحق ہے. اور یہ نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ تھا بلکہ عدلیہ نے حالات کو بھانپتے ہوئے عدلیہ کے اوپر جو وار ہوا تھا، گھناؤنا وار ہوا تھا، اس کو روکا ہے. کیونکہ عدلیہ بھی یہ جانتی ہے کہ ان میں سے جو آئین اور قانون پر چلنے والا جج ہیں، جو پریشر نہیں لینا چاہتے، جن کو زور زبردستی فیصلے کروانے کے لیے کہا جاتا ہے. ارشد ملک کی جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس حملے کو بھی عدلیہ نے روکا ہے. اور میں صحافتی برادری سے، اپنے صحافی بھائیوں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ ایک کے بعد ایک جس طرح سے آپ کے صحافی بھائی حق اور سچ پہ آواز اٹھانے کے لیے نہ صرف بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی آوازوں کو بند کیا جا رہا ہے، بیشتر کو یوٹیوب چینلز بنانے پڑ گئے ہیں کیونکہ ان کو یا تو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے ان کی سچ اور حق کی آواز کی تاب نہ لاتے ہوئے، یا پھر ان کو سزا کا یا ان کو جس طرح سے ان کے خلاف انتقام لیا گیا اس کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو گھر بٹھا دیا. وہ آج یوٹیوب چینلز پہ اپنی بات کرنے پہ مجبور ہیں. تو اب جتنے بھی میں نام لوں یہاں پہ بہت بڑی لسٹ ہے، جس طرح متی اللہ جان صاحب ہیں، جس طرح اور ہمارے صحافی بھائی ہیں جن کو اٹھا لیا گیا دن دہاڑے، وہ براڈ ڈے لائٹ میں جس کو کہتے ہیں، ان کو سڑک سے اغوا کیا گیا، ویگو ڈالے جس طرح آتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح کل سپریم کورٹ نے اپنے اوپر حملے کی سازش کو ناکام بنایا ہے اور آئین اور قانون پر چلنے والے ججز کو فیوچر کے لیے تحفظ دیا ہے، اسی طرح یہ صحافی برادری یکجان ہو کر علی عمران کے لیے آواز اٹھائے. اور آواز اٹھائے. علی عمران صرف ایک شخص نہیں ہے جس کو اغوا کر لیا گیا، یہ ہے ریاست کے اوپر ریاست، جس میں آپ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے بیوی بچے راستہ دیکھتے رہتے ہیں. میں نے ابھی کہیں پڑھا کہ ان کی بیوی یہ کہہ رہی تھیں، ان کی اہلیہ، کہ وہ بیکری کے لیے گھر سے نکلے تھے، بیکری جانے کے لیے، گھر کا کوئی سامان لانے کے لیے، اور وہ گھر واپس نہیں آئے. اب ان کو آپ شمالی علاقہ جات کے دورے پہ لے گئے ہیں یا آپ ان کو کچھ اور سبق پڑھا رہے ہیں، یہ میں نہیں جانتی، لیکن صحافی برادری کو صحافت کے اوپر حملے کے خلاف یونائٹڈ ہونا چاہیے. ہم آپ کا مقدمہ لڑیں گے، ہر فورم پہ لڑیں گے. پی ڈی ایم آپ کا مقدمہ لڑے گا، نواز شریف آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے، مریم نواز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کا مقدمہ لڑ رہی ہے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم آخری سانس تک اس کو لڑیں گے. ہم آپ سب کا مقدمہ لڑیں گے، لیکن آپ بھی سب برائے مہربانی
جو خوف کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں اس عمل کو تیز کریں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب نہ صرف اس جعلی حکومت سے ہمیں آزادی ملے گی بلکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے مہروں کو لانے اور لے جانے کا جو کام ہے، جو سازشیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گی. ووٹ کو عزت ملے گی انشاءاللہ، پاکستان کے عوام کو عزت ملے گی انشاءاللہ، اور پاکستان انشاءاللہ اور پاکستان کے جو عوام ہے وہ انشاءاللہ پھر ایک دفعہ پھر پاکستان کو ترقی کے راستے پہ واپس جاتا ہوا دیکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بلوچستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.